مرنے سے کچھ منٹ پہلے ہی مردہ کچھ ایسی بات اپنے گھر والوں سے کہتا ہے جسے گھر والے نہیں سن پاتے، لیکن یہ باتیں ہم کو اسلام نے بتائی ہیں کہ جیسے ہی انسان کا عین مرنے کا وقت ہوتا ہے، مرنے کے بالکل قریب ہوتا ہے کہ ابھی بس 2-4 منٹ میں اس کی روح نکلنے والی ہے، تو اس مرنے والے انسان کو یہ محسوس ہونے لگتا ہے کہ میری روح نکلنے والی ہے۔ محسوس اس لیے ہونے لگتا ہے کیونکہ جو مرنے والے کی روح جو نکالی جاتی ہے وہ سب سے پہلے پیروں کے ذریعے سے کھینچی جاتی ہے۔ حضرت ملک الموت آ کے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھتے ہیں، سب سے پہلے اس کی روح اس کے پیروں سے کھینچنا شروع ہوتی ہے۔ تو جب اس کی روح پیروں سے کھینچتی ہے تو اسے یہ محسوس ہونے لگتا ہے کہ ہماری روح پیروں کے اندر سے نکل رہی ہے اور ہمارے پیر بے جان ہونا شروع ہو گئے، تو اس کو یہ محسوس ہونے لگتا ہے کہ روح نکل رہی ہے۔ اب وہ کچھ کہنا چاہ رہا ہے گھر والوں سے، لیکن اس کی زبان کو بند کر دیا گیا، زبان پر تالا لگ گیا، اب اس کی زبان اس کے کنٹرول سے باہر ہو گئی۔ اب وہ کچھ کہنا چاہ رہا ہے، دیکھ رہا ہے، آنکھوں کے اندر ایسا آپ نے دیکھا ہوگا کہ مرنے سے کچھ لمحات پہلے مرنے والے کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں، وہ اسی وجہ سے ہوتے ہیں کہ وہ کچھ کہنا چاہتا ہے، کچھ بتانا چاہتا ہے، لیکن اس کی بات کو ہم نہیں سن سکتے کیونکہ وہ کچھ کہنا چاہتا تو ہے، کوشش تو کرتا ہے، لیکن اس کی زبان اس کے کنٹرول سے باہر ہو چکی ہوتی ہے اور وہ کچھ بھی کہنے سے قاصر رہتا ہے۔ آخر وہ کہتا کیا ہے، آخر وہ کہنا چاہتا کیا ہے؟ جب اس کی روح پیروں سے نکلتی ہے اور اگر وہ گناہگار بندہ ہوتا ہے، بے نمازی فاسق فاجر ہوتا ہے، تو رب کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ اے فرشتوں اس کی روح کو اس کے پیروں سے کھینچ کر گھٹنوں میں روک دو اور مزید تکلیف کا سبب بناؤ۔ پھر اس کی روح کو کمر میں روک کر زیادہ تکلیف کا سبب بنایا جاتا ہے، پھر اس کی روح کو سینے میں روک دیا جاتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس مرنے سے 2-3 منٹ پہلے جو مردہ محسوس کرتا ہے وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ اس کے سینے کے اندر ایک پیس ڈالنے والی چکی سی چل رہی ہوتی ہے۔ وہ مردے کو، اس مرنے والے شخص کو ایسی خطرناک شدت کی پیاس لگتی ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اس کو سمندر پلا دو تو بھی اس کی پیاس نہیں بجھتی۔ اس کو ایسا پسینہ اندر سے آ رہا ہوتا کہ ساری زندگی میں اس کو ایسا پسینہ نہیں آیا ہوتا ہے۔ اس کا منو کے حساب سے انسان کی باڈی کے اندر خون ہوتا ہے، ایک لمحے میں اس کا خون خشک ہو جاتا ہے، جیسے بجلی کا کرنٹ لگنے سے ایک دم خون پر اثر پڑتا ہے۔ یہ تو موت کا جھٹکا ہے، یہ تو موت کا کرنٹ ہے۔ اس کے بعد آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ گناہگار بندے کی روح کو اس کے دماغ میں روک دیا جاتا ہے، آخر میں اس کی دماغ سے روح کو نکال کر اس کے منہ کے اندر سے، حلق کے اندر سے جب اس کی روح کو کھینچا جاتا ہے تو اس مرنے والے شخص کا منہ کھلا رہ جاتا ہے۔ عام طور سے ایسا ہوتا ہے کہ مردے کا منہ کھلا رہ گیا، کیونکہ وہ منہ کے ذریعے سے ہی اس کی روح کو کھینچا جاتا ہے۔ ایسا بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کی آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں۔ کیوں کھلی رہتی ہیں؟ کیونکہ وہ مرنے والا شخص اپنی روح کو نکلتا ہوا اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، اور مرنے سے پہلے وہ جو باتیں کہتا ہے، وہ جو کہنے کی کوشش کرتا ہے، وہ یہی کہنے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ جو ہم پر بیت رہی ہے، ہم پر گزر رہی ہے، یہ ایسی سختی ہے کہ اگر تم سارے لوگوں پر ڈال دی جائے تم سارے کے سارے لوگ ہلاک ہو جاؤ گے۔ اگر نیک بندہ ہوتا ہے، وہ مرنے والا انسان نیک ہوتا ہے، تو وہ آقا علیہ السلام کی حدیث کا جو مفہوم ہے کہ وہ نیک بندہ ہوتا ہے، تو کہنے کی کوشش کرتا ہے کہ لوگوں کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ دیکھو میں نے دنیا میں دل نہیں لگایا تو اس کے بعد یہ مجھے جو موت کا ذائقہ چکھنا پڑ رہا ہے تو مجھے اس سے تکلیف ہو رہی ہے، تو لہٰذا تم اپنے اچھے اعمال کر لو، اچھے کام کرو، تاکہ یہ سختیاں اور یہ پریشانیاں جو برے بندوں کو ہوتی ہیں یہ تم کو نہ ہو۔ اور برا بندہ ہوتا ہے تو وہ اپنے ہی بارے میں بتانے کی کوشش کرتا ہے، اپنے گھر والوں سے، عزیز و اقربا سے، بچوں کو، کہ اے میرے بچوں، اے میرے گھر والوں، سنو یہ تکلیف جو مجھ پر بیت رہی ہے گناہوں کا نتیجہ ہے، کیونکہ اسے پتہ چل جاتا ہے، فرشتہ روح نکالنے سے پہلے اس کو آگاہ کر دیتا ہے کہ تم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر کے زندگی گزاری تھی، اس لیے تم کو شدید تکلیف دینے کا میرا ارادہ ہے اور تمہیں خطرناک تکلیف ہوگی۔ روح کو روکا جاتا ہے اس کے جسم میں اور اس سے بتایا جاتا ہے کہ تمہارے تکلیفوں، یہ جو تکلیفیں ہیں یہ تمہارے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ تو اس لیے وہ کہنے کی کوشش کرتا ہے کہ جس دلدل میں پھنسا ہوں، اے میرے گھر والوں ایسے کام تم مت کرنا۔ لیکن افسوس کہ اس مرنے والے شخص کی بات کو ہم اور آپ نہیں سن سکتے۔ قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلولا اذا بلغت الحلقوم، دیکھو اس کی روح اس کے حلق میں آ گئی، وانتم حینئذ تنظرون، اور مرنے والے سے تم سے بھی زیادہ اس کے قریب ہوتے ہیں،
لیکن تمہیں نظر ولکن لا تبصرون، تمہیں نظر نہیں آتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اب یہ وہ وقت ہے کہ اذا جاء اجلها لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، یہ وہ موت ہے کہ جس میں ایک ذرہ نہ دیری ہو سکتی ہے نہ ایک ذرہ جلدی ہو سکتی ہے۔ الہم ارجل یمشون بها ام لہم ایدی یبطشون بها ام لہم اعین یبصرون بها ام لہم آذان یسمعون بها، آج ہاتھ موجود ہے، اٹھا نہیں سکتا، پیر موجود ہیں، ہلا نہیں سکتا، زبان موجود ہے، بول نہیں سکتا، کان موجود ہے، سنائی نہیں دے رہا ہے، سنوائی ختم ہو گئی۔ یہ ساری چیزیں کیوں ہوئی؟ رب کے قرآن نے للکار کے آواز دی، کل نفس ذائقۃ الموت، اے انسانوں، ہر انسان کو، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ تو پھر ہم اس زندگی کے خاطر جو زندگی ہماری ختم ہونے والی ہے، اپنے اللہ کو ناراض کیوں کریں؟ ہم اللہ کو بھلا کر زندگی کیوں بسر کریں؟ وہی گھر والے جن کے خاطر ہم جھوٹ بول کر، مکاری کر کے، فریب کر کے ان کے پیٹ بھرتے ہیں اور اللہ کو ناراض کرتے ہیں، وہی گھر والے جا کر ہمیں اندھیری قبر کے اندر ڈال کے چلے آئیں گے، اور ان کو کبھی توفیق بھی نہ ہوگی کہ ہماری قبر پہ آ جائیں۔ پھر قیامت تک ہمیں اس خطرناک قبر کے اندر رہنا ہے۔ تو مرنے سے پہلے انسان کو موت کی تیاری کرنا چاہیے۔ سمجھدار انسان وہی ہے جو مرنے سے پہلے موت کی تیاری کر لے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو ایک بنائے، نیک بنائے، آخرت کی قبر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔